بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک بھارت میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ اور ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے. اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ جب ہمارے ملک بھارت پر برطانوی سامراج نے قبضہ کر لیا تھا تو یہاں کے باشندوں نے اور خاص طور پر مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کر اس ملک کو برطانوی سامراج اور انگریزوں سے آزاد کرایا. یہ باقاعدہ آزادی کا اعلان تو 15 اگست 1947 میں ہوا اور اس کے بعد ملک کا طرز حکومت کیا ہو تو اس سلسلے میں ایک جمہوری دستور مرتب کیا گیا تھا اور وہ جمہوری دستور باقاعدہ 26 جنوری سن 1950 کو باقاعدہ نافذ ہوا. تو اس اعتبار سے ہر سال ہمارے ملک میں 26 جنوری کو یہ ریپبلک ڈے اور یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے. جمہوریت یہ ایک سیاسی نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، حکومت چلانے اور بنانے کا ایک طریقہ ہے. دنیا میں بہت سارے پولیٹیکل سسٹم رائج رہے ہیں جن میں سے 3 سسٹم بہت مشہور ہوئے. ایک تو بادشاہت کا نظام کہ تنے تنہا ایک ہی آدمی اپنے اختیارات کے ساتھ حکومت بناتا تھا، حکومت چلاتا تھا. پھر اس میں بھی مختلف صورتیں رہی ہیں. کبھی تو بادشاہت مطلق العنان ہوتی تھی، یعنی بادشاہ ہی سب کچھ ہے، وہ جو چاہے قانون بنا دے، جس قانون کو چاہے ختم کر دے. کبھی باقاعدہ بادشاہ اپنا ایک کیبینٹ بناتا تھا اور اس کیبینٹ اور مجلس کے مشورے سے نظام حکومت چلتا تھا. کبھی بادشاہ کے لیے باقاعدہ کوئی دستور ہوتا تھا جس دستور کی روشنی میں اور اس کے مطابق وہ حکومت چلاتا تھا. تو بہرحال ایک نظام سیاست اور پولیٹیکل سسٹم جو دنیا میں رائج رہا ہے وہ بادشاہت کا نظام ہے. ایک نظام ہے جس کو اشرافیہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں ایرسٹوکریسی کہتے ہیں، یعنی جس کا مطلب ہے طبقاتی نظام. یہ ایک نظریہ ہے کہ ایک دنیا میں ایک ہی طبقہ ہے کہ جو حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ محکوم ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. پھر کبھی یہ طبقہ نسلی اعتبار سے اپنے آپ کو حکومت کا حقدار سمجھتا تھا تو وہ حاکم بن جاتا تھا اور انہی کی نسل میں اور خاندان میں حکومت چلتی تھی. کبھی یہ طبقہ مذہبی اعتبار سے اپنے آپ کو حکومت کا اہل سمجھتا تھا. اسی میں وہ عیسائی تھیوکریسی اور یہودیت اور نازی حکومت بہت ساری حکومتیں رہی ہیں جو اسی طرز حکومت کو اپنانے کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی. اس کے علاوہ ایک تیسرا پولیٹیکل سسٹم ہے جو اس وقت دنیا کے اکثر ملکوں میں رائج ہے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریسی کہتے ہیں. ڈیموکریسی
یہ حقیقت میں یونانی زبان کا لفظ ہے. ڈیمو کے معنی آتے ہیں عوام، اور کریسی کہتے ہیں حاکمیت کو، حکومت کرنے کو. تو ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی حکومت. چنانچہ ڈیموکریسی کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے اور جس طرح اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، تو یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. کہ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکومت، عوام ہی کے ذریعے، پبلک کی حکومت پبلک ہی کے ذریعے، اور پبلک ہی کے ذریعے اور پبلک ہی کے لیے. تو یہ ہے جمہوریت اور ڈیموکریسی. ڈیموکریسی اور جمہوریت کا نظریہ پیش کرنے والے جنہوں نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا لوگوں کے بیان کے مطابق، 3 مشہور فلسفی گزرے ہیں. ان میں سے ایک فلسفی گزرا ہے وولٹائر، جو 17ویں صدی کے آخر میں گزرا ہے. 18ویں صدی کی ابتدا میں وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے. اس کا یہ ماننا تھا، یہ بہت بڑا فلسفی تھا، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور بعد میں یہ کتابیں جب پبلش ہوئی ہے، شائع ہوئی ہے، تو تقریباً 90 وولیم میں اس کی کتابوں کو، اس کے مقالات کو، اس کی تحریرات کو جمع کیا گیا ہے. اس کا جو نظریہ تھا وہ یہ کہ دنیا میں جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان سب میں تحریف ہو چکی ہے، وہ اصلی شکل پر باقی نہیں رہے، اور اصل جو مذہب ہے انسان کے لیے وہ اس کی فطرت ہے. فطری مذہب وہی اصل مذہب ہے. با اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے نام سے جو کچھ دنیا میں ہیں وہ سب ڈھکوسلے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور دوسرا اہم نظریہ اس کا یہ تھا کہ مذہب جو بھی ہو یہ انسان کا پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے. لہذا بازار میں، معاملات میں، سیاست میں اور معاشرے میں ہر مقام پر مذہب کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. پرسنلی طور پر ایسا ذاتی معاملہ جس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہ ہو، وہاں انسان آزاد ہے اپنے مذہب کو، اور جس مذہب کو چاہے اپنائے. یہ بہت اہم نظریہ ہے، اور جس کے کیا اثرات دنیا میں ہوئے ہیں ایک مستقل تاریخ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نظریے کی بنیاد پر یہ مذہب کو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، اسلام کی خصوصیت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اگرچہ حقیقی مذہب اور مذہب کہلائے جانے کے قابل اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے. تو اس نظریے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مذہب کو انسان کے فرد کا، اس کا پرسنل معاملہ قرار دے دیا گیا، تو بازار سے دین نکل گیا، سیاست سے دین نکل گیا، معاشرے سے دین نکل گیا، اور انسان بالکل بے لگام آزادی کی زندگی گزار رہا ہے. اور اس کے کیا نقصانات ہوئے دنیا اس کو بھگت رہی ہے. بہرحال اس کی کوئی تفصیل یہاں پیش کرنا مقصود نہیں ہے. تو یہ بانیوں میں، جمہوریت کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے وولٹائر. دوسرا ایک فلسفی گزرا ہے مونٹیسکو. اس کی ایک کتاب مشہور ہے اسپرٹ آف لا، قانون کی روح. اس فلسفی کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لوگ حکومت کرتے ہیں تو وہاں اختیارات کو
ایک ہی ذات میں محدود کر دیتے ہیں، یعنی تمام لوگوں کے اختیار ایک شخص کی مٹھی میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب خرابیاں ہیں۔ تو یہ جو اختیارات ہیں وہ تقسیم ہونا چاہیے۔ ایک ہے قانون سازی کا اختیار، کہ قانون بنانے کا اختیار ایک الگ کمیٹی کو ہونا چاہیے، پھر اس قانون کے مطابق حکومت چلانے کا اختیار یہ دوسری کمیٹی کا کام ہے، اور پھر اگر کہ اس ملک میں لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، یا کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کی باز پرس کرنا، جرم کی تحقیق کرنا، قانون کے مطابق اس کو سزا دینا، ایک یعنی عدلیہ کا نظام، جوڈیشری کا نظام، یہ ایک الگ نظام ہے۔ اور آج جمہوریت میں یہ چیزیں داخل ہیں، اختیارات کو اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا فلسفی گزرا ہے روسو، اس کا ایک اہم نظریہ یہ تھا کہ انسان آزاد ہے، افراد آزاد ہیں، لہذا کوئی حکومت، کوئی مذہبی گروہ اور کوئی بھی کمیٹی یا جماعت کسی کو اپنا غلام نہیں بنا سکتی، اور حکومت کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ افراد ہی کے نمائندے ہوں گے۔ تو یہ جمہوریت کے اور ڈیموکریسی کو کی بنیاد رکھنے والے، اس کا بیج بونے والے تین فلسفی ہیں، وولٹائر، مونٹیسکو اور روسو۔ دنیا میں یہ جمہوریت رائج ہوئی ہے امریکہ کی آزادی اور فرانس کے انقلاب کے بعد۔ اس سے پہلے عموماً دنیا میں بادشاہت کا نظام رائج تھا، یا جیسا کہ اوپر گزرا کہ اشرافیہ والا نظام قائم تھا، جس میں لوگوں پر بہت ظلم ہوا، ان کے حقوق تلف کیے گئے، ان کو غلام بنایا گیا، بس جس کے پاس طاقت ہوتی وہی اختیارات کا مالک ہوتا، جس کو عوامی زبان میں کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ والا طرز حکومت تھا۔ امریکہ کی آزادی اور فرانس کے انقلاب کے بعد جمہوریت پروان چڑھنا شروع ہوئی۔ امریکہ کی آزادی اور فرانس کا انقلاب، یہ دونوں 12 سال کے فاصلے سے دو واقعات پیش آئے ہیں۔ 18ویں صدی کے اختتام پر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، اور یہاں پر وہی برطانوی برطن حکومت تھی۔ جب باہر سے لوگ امریکہ میں آئے، یہاں انہوں نے تجارت کرنا شروع کیا، تو جمہوریت جس کے نظریات یہ فلسفی پیش کر چکے تھے وہ یہاں آنا شروع ہوئے، اور امریکہ نے جو اپنا یہاں رعب جما رکھا تھا، لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، تو اس کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ امریکہ کو آزادی ملی۔ اور اس آزادی کے بعد 1990 یعنی 1900 نہیں بلکہ 1789 تک یہاں امریکہ میں بھی بادشاہی کا نظام قائم تھا، اور برطانیہ ہی کے زیر تحت یہ تھا۔ تو اس وقت اس کو آزادی ملی، اور اس کے 12 سال کے بعد فرانس میں انقلاب آیا۔ فرانس میں بھی وہی بادشاہی نظام تھا، اور پھر لوگوں نے بغاوت کی اور اس کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ تو بہرحال یہ دو اہم واقعات ہیں جس کے بعد دنیا میں عملی طور پر لوگوں نے جمہوریت کو اپنایا، اور پولیٹیکل سسٹم کے طور پر یہ جمہوریت کا اور ڈیموکریسی کا نظام متعارف ہوا۔ لیکن عملی اعتبار سے جن ملکوں میں یہ ڈیموکریسی کا نظام قائم ہے تو وہ مختلف ہے۔
کہیں پر صدارتی نظام ہے، جیسے کہ امریکہ میں صدارتی نظام چلتا ہے تو جمہوریت ڈیموکریسی لیکن صدارتی نظام ہے وہاں. کہیں پر پارلیمانی نظام چلتا ہے، جیسے کہ برطانیہ میں پارلیمانی نظام ہے، یا ہمارے ملک بھارت میں پارلیمانی نظام ہے. اس کے علاوہ بہت سے ممالک ہیں. اور فرانس میں ایک جمہوریت ہے لیکن وہاں کا جمہوریت کا نظام کچھ مختلف ہے. سوئٹزرلینڈ ہے، وہاں کا ایک الگ نظام مشہور ہے. تو دنیا میں عملی اعتبار سے جمہوریت کا طریقہ رائج ہے لیکن اس کی عملی شکلیں مختلف ہیں. جمہوریت کے نظام میں ایک دستور ہوتا ہے. دستور یعنی حکومت چلانے کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اور جو بھی حکومت بنتی ہے تو ان قواعد و ضوابط کے تحت وہ حکومت کرنے کا اختیار رکھتی ہے، بلکہ اسی کی مکلف ہوتی ہے. یہ دستور دو طریقے کے بنائے جاتے ہیں. کبھی تو وحدانی دستور ہوتا ہے، یونیٹری، یعنی ایسا ملک کہ پورا ملک ایک ہی ہو، وہ ضلعوں میں صوبوں میں مختلف اقلیتوں میں تقسیم نہ ہو، تو وہاں ایک وحدانی دستور ہوتا ہے. کہیں وفاقی دستور ہوتا ہے. عموماً وفاقی دستور وہاں ہوتا ہے جو ملک بہت بڑا ہو اور ضلعوں میں تقسیم ہو، شہروں میں تقسیم ہو، صوبوں میں تقسیم ہو، تو وہاں آسانی کے لیے اختیارات اور صوبے تقسیم کر دیے جاتے ہیں. وہاں ایک وفاقی دستور ہوتا ہے. دستور میں بنیادی طور پر ایک تو تمہید ہوتی ہے، دیباچہ ہوتا ہے، جس کو قانون کی زبان میں پریمبل کہا جاتا ہے. دستور کے اس حصے میں جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے، جو چیزیں ذکر کی جاتی ہے وہ قانون کے درجے کی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں قانون کے اسباب کو بیان کیا جاتا ہے کہ کون سی چیزیں پیش نظر رہیں اور کیا اسباب ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر یہ قانون بنایا گیا ہے اور حکومت کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اس کے مطابق حکومت کرے اور نظام چلائے. جیسے درس نظامی میں مدارس سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصول فقہ میں مصلحتیں اور حکمتوں کا جو درجہ ہوتا ہے کہ ہر حکم کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے. تو حکمتیں اور مصلحتوں پر مسئلے کا مدار نہیں ہوتا کہ اگر وہ حکمت مصلحت نہیں پائی گئی تو حکم بھی ختم ہو جائے گا، لیکن بہرحال ان حکم اور مسالے سے رہنمائی ملتی ہے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے. تو ایسے ہی دستور کا یہ جو ابتدائی تمہیدی حصہ ہوتا ہے جس کو پریمبل کہتے ہیں، وہاں وہی قانون کے اسباب، اس کی حکمتیں اور مصالح کو بیان کیا جاتا ہے. اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، یعنی بنیادی حقوق، انسانوں کے بنیادی حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، کیا کیا حق ہر انسان کو حاصل ہے. اور اس کا تیسرا حصہ ہوتا ہے جس میں مختلف قانون ہوتے ہیں، قوانین کا حصہ ہوتا ہے، جس میں یہ کہ بھئی جو حکومت کا صدر ہوگا اس کے کیا اختیارات ہوں گے، صدر کے انتخاب کا طریقہ کیا ہوگا، جو پرائم منسٹر ہوگا وہ کیسے منتخب ہوگا، اس کے کیا اختیارات ہوں گے، وہ اور صوبے جو ملک میں ہیں تو ان کے کیا اختیارات ہوں گے، ان کے کیا حقوق ہیں، شہریوں کو کیا حقوق حاصل ہیں. پوری تفصیل سے اس میں یہ حقوق اور یہ چیزیں سب بیان کی جاتی ہیں. تو یہ ہے جمہوریت کا مختصر تعارف. اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں.
اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ان کی کتابوں کو پڑھ سکتا ہے. اور اس سلسلے میں جو پورا طرز حکومت کا جو تعارف ہے حضرت مولانا تقی عثمانی کی کتاب ہے اسلام اور سیاسی نظریات، اور میں نے جو کچھ باتیں پیش کی ہیں یہ حضرت ہی کی کتاب سے ماخوذ ہے. اسلام اور سیاسی نظریات حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے دنیا میں کیا طرز حکومت رہا اس کا تعارف کرایا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ اس کی تاریخ بیان کی ہے. ہمارے ملک ہندوستان بھارت میں بھی یہی جمہوری نظام قائم ہے، اور اس میں اس کا جو دستور ہے جس کو بھارت کا آئین کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، یہ کتابوں کی شکل میں ملتا ہے اور انگریزی زبان میں، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، ہندی میں بھی یہ ملتا ہے. ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے. یہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان وزارت ترقی انسانی وسائل نے وزارت قانون اور انصاف حکومت بھارت کے لیے اس کو شائع کیا ہے. تو یہ اردو میں ہے جو پورا بھارت کا آئین ہے. یہ جب بھارت آزاد ہوا اس کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی 26 نومبر 1949 میں، اور اس کمیٹی میں خاص طور پر جو مسلمان ممبران شریک تھے اس میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے، بیرسٹر آصف علی تھے، خاں عبدالغفار خاں تھے، محمد سعد اللہ تھے، عبد الرحیم چودھری، بیگم اعزاز رسول، مولانا حسرت موہانی، یہ سب حضرات اس میں شامل رہے، اور ان سب نے مل کر یہ دستور مرتب کیا تھا. اور باقاعدہ یہ 26 جنوری 1950 کو اسمبلی نے اس کو منظور ہی نہیں کیا بلکہ اس کو نافذ کیا. کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی جمہوری نظام جو دنیا میں رائج ہیں تو ان میں سب سے زیادہ لمبا دستور وہ ہندوستان کا دستور ہے، سب سے زیادہ تفصیلی اور سب سے زیادہ لمبا. جیسے امریکہ کا دستور کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ چھوٹا دستور ہے، مختصر ہے، اور اس کے مقابلے میں انڈیا اور بھارت کا آئین سب سے زیادہ لمبا ہے. جس وقت یہ دستور نافذ کیا گیا تھا تو اس میں 395 دفعات تھی، اس میں آرٹیکل تھے، اور یہ 22 چیپٹر پر مشتمل ہے. اور پھر حکومتوں میں جو ترمیم کی گئی تو اس میں کچھ تبدیلیاں ہو گئیں. تو اس میں بھی وہی ہے کہ اس میں ایک تو یہ بتلایا گیا ہے، یعنی اس کا ابتدائی اور ایک تمہیدی حصہ ہے جس میں وہ قانون کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں. پھر دوسرا حصہ اس کا بنیادی حقوق کا حصہ ہے جس میں کہ حق مساوات ہے، حق آزادی ہے اور مذہب کی آزادی ہے. خاص طور پر ہمیں اس کا تذکرہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو بات ذکر کی گئی ہے اس کا مطابق آرٹیکل 25 میں یہ کہا گیا ہے کہ آزادی ضمیر اور مذہب کو آزادانہ قبول کرنے اور اس کی پیروی اور تبلیغ کرنے کی مکمل آزادی ہوگی. یعنی انسان کا ضمیر آزاد ہے، وہ جو چاہے مذہب کو اپنائے، جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، اس کی پیروی کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، بلکہ دوسروں کے درمیان رہ کر اس کی تبلیغ کرے. یہ ہمارے دستور کے فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی حقوق میں یہ دفعہ شامل ہے. اور 26 آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ مذہبی امور کے انتظام کی آزادی، یعنی مذہبی امور کو پڑھانے کے لیے اور اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے
ہم اسکول قائم کر سکتے ہیں، مدارس قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آرٹیکل 27 میں کہا گیا ہے کہ کسی خاص مذہب کے فروغ کے لیے ٹیکس ادا کرنے کے بارے میں آزادی، یعنی عوام کو حق ہے کہ وہ اپنا پیسہ ایسے اداروں کو دے کہ جو ادارے کسی مذہبی تنظیم سے وابستہ ہیں یا اس مذہب کو فروغ دیتے ہیں۔ بعض تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم پانے یا مذہبی عبادت کے بارے میں آزادی، تو یہ آزادی ہے جس آزادی کو بدقسمتی سے یہ خطرہ لاحق ہے، اور یہ خطرہ خاص طور پر موجودہ حکومت سے زیادہ لاحق ہے، جیسا کہ ہم آئے دن واقعات پڑھ رہے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بنیادی دستور کی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ بہرحال مجھے بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے دو باتیں اس وقت عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ جو جمہوریت کا نظام ہے اس کو بہت زیادہ پسندیدہ نظام سمجھا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا طریقہ پولیٹیکل سسٹم میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس سلسلے میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ کیا واقعی جمہوری نظام کی جس قدر تعریفیں کی جاتی ہیں وہ ایسا ہے، اور دوسرے یہ کہ اسلام اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو جیسا کہ یہ کہا گیا کہ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، لوگوں کی حکومت، بائی دا پیپل، لوگوں کے ذریعے حکومت، فار دا پیپل، لوگوں کے واسطے حکومت۔ تو اس میں جو ایک لوجیکل سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب آپ نے عوام اور پبلک ہی کو حاکم قرار دیا تو حاکم کے لیے محکوم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حکومت کرنے والے جو عوام ہیں وہ سب کے سب حاکم ہیں، تو ان کا محکوم کون ہے؟ کیا یہ زمین محکوم ہے جس پر ہم رہتے ہیں، یا زمین پر جو محلات اور عمارتیں اور مکانات بنے ہوئے ان پر حکومت کی جا رہی ہے، یا درختوں پر حکومت کی جا رہی ہے، دریاؤں پر حکومت کی جا رہی ہے، یا جانوروں پر حکومت کی؟ آخر محکوم کون ہے؟ یہ ایک لوجیکل سوال ہے، لیکن اس کا کوئی لوجیکل جواب جمہوریت کی ثناخوانی کرنے والوں کے پاس نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کریں گے وہ حقیقت میں عوام کے نمائندے ہوں گے، یعنی عوام ان کا انتخاب کرے گی اور ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے گی۔ لیکن نمائندگی میں کیا ہوتا ہے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کو سیاست سے، پولیٹیکل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں ایک بڑی اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو ووٹ ڈالتی ہی نہیں۔ چنانچہ جب بھی جو اس کا جو پرسنٹیج نکالا جاتا ہے کہ کتنے ووٹ ڈالے گئے، تو زیادہ سے زیادہ جو پرسنٹیج نکلتا ہے مجموعی اعتبار سے وہ 40%، 45%، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زائد لوگوں کو کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ تو پھر یہ لوگ حکومت کے نمائندے، عوام کے نمائندے کہاں بن گئے؟ جو موجودہ حکومت ہے اور جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں، جانتے ہیں ہم کہ 5 سال پہلے جب یہ پرائم منسٹر بن کر آئے اور یہ کہا گیا کہ گویا پورے ملک میں ہم کو اکثریت اور بہومت ملی، تو اس وقت ہم جانتے ہیں کہ یہ فقط 31% لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 70% لوگ گویا ہندوستان کے وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کو اپنا پرائم منسٹر بنانا پسند نہیں کیا، لیکن پھر بھی بن گئے۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ ووٹ ڈالتے بھی ہیں تو ان میں وہ شعور نہیں ہوتا، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہمارے کیا اختیارات ہیں۔ پھر جو نمائندے بن کر جاتے ہیں
تو وہ کیا کر رہے ہیں عوام کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ سامنے کچھ ہوتا ہے، پردے کے پیچھے کچھ ہوتا ہے، بولا کچھ کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو آئے دن پھر ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جس کو ہم سنتے رہتے ہیں، اور پھر جن لوگوں کو عوام نمائندہ بناتی ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی اہلیت شرط نہیں ہے، جس کے پاس بھی مال و دولت ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ منسلک ہو جائے اور پارٹی کی خوشامد کر کے ٹکٹ حاصل کر لے تو وہ نمائندہ بن جاتا ہے۔ وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گوار ہے، اور اس کی کیا لیاقت ہے، اس کے پاس کیا ڈگری ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اخلاقی اعتبار سے کیسا ہے۔ عموماً جو لوگ پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر جاتے ہیں وہ عیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن پر کئی جرموں میں وہ مطلوب ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ نمائندے بنتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو بنیادی چیز اس میں یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو جمہوری نظام پولیٹیکل سسٹم میں ڈیموکریسی رائج ہوتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ عوام ہی حکومت کر رہے ہیں یا عوام کے نمائندے حکومت کر رہے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حکومت کرنا یہ بذات خود مقصود ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی گئی کہ حکومت کا مقصود ہے عوام کو خوش کرنا اور عوام کو حقوق دینا، عوام کے حقوق کی حفاظت کرنا، یہ گویا ایک بنیادی مقصد ہے۔ لیکن اس پر سوال یہ کہ خوشی یہ تو اضافی چیز ہے، ایک ہی کام ہے جس سے ایک آدمی کو خوشی ہوتی، دوسرے آدمیوں کو خوشی نہیں ہوتی، تو پھر کیسے خوش کریں گے؟ خوشی کا معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ اور پھر یہ کہ جو ڈیموکریسی کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، یعنی رائے دینے والوں میں اکثریت نے جو رائے دی ہے تو اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اب مان لیجئے کہ ہمارے ملک میں 125 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اس میں سے چند لاکھ لوگوں نے رائے دی اور لاکھوں لوگوں نے تو کوئی رائے ہی نہیں دی۔ پھر جن لاکھوں لوگوں نے رائے دی تو ان میں اگر ایک ووٹ کا بھی اضافہ ہو گیا تو وہ گویا سسٹم نافذ ہو جائے گا، وہ دستور بن جائے گا یا وہ شخص منتخب ہو جائے گا۔ تو یہاں اکثریت تو وہ ہے کہ جنہوں نے رائے دینا ہی ضروری نہیں سمجھا، تو پھر ان کی مرضی کیسے حاصل ہو گئی؟ تو یہ بہت سی بنیادی باتیں ہیں جو پھر یہ حقوق کی بات کرتے ہیں تو حقوق متعین کون کرے گا کہ کس کا کیا حق ہے؟ میرا کیا حق ہے، آپ کا کیا حق ہے، فلاں کا کیا حق ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی معیار نہیں، وہ عوام منتخب کرے گی۔ اور عوام کا حال یہ ہے کہ آج ایک چیز کو پسند کر رہی ہے، کل دوسری چیز کو پسند کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ ایک زمانے تک ہم جنس پرستی اس کو جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن عوام نے اپنی خواہش کی بنیاد پر اس کو پسند کر لیا تو وہ قانون بن گیا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو جمہوریت میں نافذ ہوتی ہیں، لیکن جو بنیادی مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور گویا یہاں جمہوریت میں نعرے تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو پیچھے پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے جو بادشاہی نظام میں ہوا کرتا تھا۔ یعنی پہلے لوگوں کو براہ راست غلام بنایا گیا تھا، اب اچھے نعروں کے ذریعے بالواسطہ غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلے براہ راست لوگوں کے حقوق چھینے جاتے تھے، اب سنہری عنوان سے اور الگ الگ طریقے سے لوگوں کے حقوق کو تلف کیا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کے مالوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جمہوری نظام میں بہت سی خرابیاں بھی ہیں، لیکن بہرحال ہمارے ملک بھارت میں جو دستور ہے وہ دستور تمام دنیا کے دستوروں میں بہت اچھا دستور ہے،
اور واقعی اگر یہ حکومت چلانے والے اس دستور کے مطابق حکومت چلائیں تو پھر ہر ایک کو آزادی حاصل ہوگی اور ہر ایک اطمینان کے ساتھ اس ملک بھارت میں جی سکتا ہے. لیکن واقعہ وہی ہے کہ چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو پھر قوانین کی بھی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں جیسا کہ دستور کی، اور اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس کی نتیجے میں جو ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ وہ بنیادی حقوق ان کو نہیں مل رہے ہیں، وہ سب ہمارے سامنے. بہرحال ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسری بات جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا بھی ایک سیاسی نظام، چونکہ ہم اسلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جامع مذہب ہے اور انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ اسلام اور ہمارا دین ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. تو اس لیے اس کا بھی ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. اگرچہ ہم مسلمان بہت سے وہ ہیں کہ جو اس سے واقف نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط نماز روزے یا کچھ اخلاقی چیزیں ہیں یا نکاح ہے، موت میت ہے، وہی اسلام کا اسی سے تعلق ہے. نہیں، سیاست سے بھی اس کا تعلق. پورا ایک سسٹم ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے. اب البتہ یہ کہ اسلام کیا بادشاہی نظام کو پسند کرتا ہے یا جمہوری نظام کو پسند کرتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اصول اور ضوابط بتلاتا ہے کہ ان اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے گا. حکومت چلانے والے ان اصول کے مطابق حکومت چلائیں گے، لیکن ان اصول کو کیسے نافذ کیا جائے گا، اس کی ڈیٹیل کیا ہوگی، اس کی تفصیل کیا ہوگی، اس کے جزئیات کیا ہوں گے، وہ حالات کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام وہ حالات کے مطابق ہمیشہ انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار. اسلام کا قانون چونکہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ یہ بھی تفصیل بیان کی جاتی کہ اللہ کے قانون کی کیا خصوصیت ہے اور اس کے مقابلے میں انسان جو قانون بناتا ہے تو اس میں کیا کمزوریاں ہیں. غالباً ایک مجلس میں میں نے یہ گفتگو کی بھی تھی اور ایک کلپ اس سلسلے میں آئی تھی. تو بہرحال اسلام کا جو سب سے بنیادی تصور ہے کہ دنیا میں حاکمیت اللہ کی، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، کسی خاص طبقے کا فلاں کا حکم نہیں چلے گا. اس دنیا میں حکومت کرنے کا جو حق ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ ہی حاکم ہے. اور اسی لیے اسلام میں جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو صدر کہیں، چاہے اس کو پی ایم پرائم منسٹر کہیں، وزیر اعظم کہیں، جو بھی ہو، تو اسلام میں اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب. تو نائب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حقیقی حکومت کر رہی ہے اللہ کی ذات، وہی حاکم. اور یہ نائب ہے کہ اللہ نے جو بتلایا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے اس کو بٹھلایا گیا ہے، اس لیے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے. اور اس حکومت کا جو بنیادی مقصد ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ ہے اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. نماز کو قائم کرنا یہ تو بنیادی ظاہر ہے کہ جس اللہ کی دنیا میں ہم رہتے ہیں تو اس دنیا میں اللہ ہی کی عبادت ہونا چاہیے. یہ حکومت، اسلامی حکومت کا ایک بنیادی فریضہ. مالیات کا نظام بہت صاف شفاف ہو، ہر شخص کو روزی روٹی مل رہی ہو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہے بنیادی چیز، یعنی بھلائیوں کو فروغ دینا اور جتنی بھی برائیاں ہیں اور جس راستے سے بھی برائیاں آتی ہو ان سب کو بند کرنا. آج دنیا کی کوئی بھی حکومت نہیں ہے کہ جن کے دستور میں، جن کے کانسٹیٹیوشن میں اور جن کے قوانین و مقاصد میں یہ بات داخل ہو کہ وہ بھلائیوں کو فروغ دیں گے اور برائیوں کو ختم کریں گے. اور اگر مان لیجئے کہیں ہو بھی تو بھلائی اور برائی کا معیار ان کے پاس کیا ہے
کیسے ہم پرکھیں گے کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز؟ اسلام نے کہا کہ یہ وحی الہی، اللہ کا قانون، یہ اس پر پرکھا جائے گا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز برائی ہے۔ اور عدل کا قیام، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، بنیادی مقصد حکومت کا ہونا چاہیے عدل کا قیام، ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہو۔ آج مساوات کا تو نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن مساوات جیسے کہ اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ مساوات کیا چیز ہے؟ کیا مساوات کی وجہ سے لوگوں کے درمیان انصاف ہوگا؟ ظاہر ہے کہ مساوات عدل کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور عدل کے بغیر مساوات سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں پر ظلم ہو۔ اسی طرح اسلام کا نظریہ ہے کہ خلافت ایک ذمہ داری کا کام ہے، ایک مسئولیت ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کو دوڑ دوڑ کر حاصل کریں، بلکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کسی کے کاندھے پر رکھی جا رہی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکومت کو خود طلب نہیں کیا جائے گا، لا تسأل الامارہ، کسی حکومت کو، حکومت کے عہدوں کو تم طلب نہ کرو۔ آج تو عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہوڑ سی لگی ہوئی ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اسلام اور دین کا نظریہ کہ کوئی بھی عہدہ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ ایک ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ داری سے تو آدمی کو بھاگنا چاہیے، نہ یہ کہ ذمہ داری کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنا چاہیے۔ تو یہ ہے بنیادی چیزیں۔ بہرحال یہ ایک پوری اس کی تفصیل ہے، اور بہت سی ہمارے علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ بندے نے بھی ایک مختصر سی کاوش کی تھی اسلام اور اسلام کا سیاسی نظام اور عصری مسائل سے کے متعلق ایک مختصر 100 صفحے کا ایک مقالہ لکھا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ایک صحیح حکومت نصیب فرمائے، اور عدل و انصاف کے ساتھ اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہماری زندگیاں گزرے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں عدل و انصاف والا نظام قائم فرمائے، امن و امان قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔